الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا۔ موت برحق ہے، اس کا تذکرہ اللہ نے اس سے پہلے کی صورت میں کیا ہے، اور یہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ انسان کے دنیا سے جانے کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں، اس میں سے ایک سبب میدان جنگ میں شہید ہو جانا بھی ہے۔ جب موت برحق ہے، لوگ شہید ہو جائیں تو معاشرے کے اندر یتیم پائے جائیں گے۔ یتیموں کے ساتھ اللہ رؤوف الرحیم نے احسان یہ کیا کہ ان کے تعلق سے قرآن کی آیتیں اتاری، کیونکہ سماج میں معاشرے میں یتیم پائے جانے لگے، بیوائیں پائی جانے لگی، تو ان کا حق نہ چھین لیا جائے، کوئی ان کے مال کو نہ کھا جائے، اس لیے اللہ نے خاص طور سے احکام نازل فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یتیم کے ولیوں کو مخاطب کیا گیا اور کہا گیا کہ یتیموں کو ان کا مال دے دو۔ بچہ ہے، یتیم ہے، اس کا کوئی نہ کوئی ذمہ دار ہے، ولی ہے، چاہے وہ چچا ہو یا بڑے ابو ہوں یا دادا ہوں یا کوئی اور ہو سکتا ہے۔ اگر اس یتیم کے پاس کچھ مال ہے جو وہ اپنے باپ سے وراثت میں پایا ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ اے یتیم کے ذمہ داروں، جب یتیم بڑا ہو جائے تو اس کو اس کا مال پوری امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ واپس کر دو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، خبیث کو بدل کر اچھے سے نہ لے لیا کرو۔ مطلب یہ کہ جو یتیم کے مال کا ذمہ دار ہوتا تھا تو وہ بسا اوقات یتیم کے مال سے اپنا مال بدل لیتا تھا، وہ اس طرح سے کہ اس میں سے اچھی اچھی چیزوں کو لے لیتا تھا اور اپنے میں سے گنتی پورا کرنے کے لیے یتیم کے مال میں خبیث چیزیں، خراب مال ملا دیا کرتا تھا۔ مثال کے طور پر جیسے بکریاں یتیم کے مال میں بھی شامل تھیں، اور بکریاں خود اس ذمہ دار اور ولی کے مال میں بھی ہیں، تو وہ اچھی اور موٹی تازی بکریوں کو جو یتیم کے مال میں ہوتی تھی وہ لے لیتا تھا، اور 3 بکریاں 4 بکریاں لی تو اپنے میں سے جو تھوڑی کمزور لاغر ہوتی تھیں وہ یتیم کے مال میں رکھ دیتا تھا کہ ادھر بھی گنتی پوری ہو جائے، ادھر بھی گنتی پوری ہو جائے، پھر کہتا تھا شاتن بشاتن، بکری کے بدلے میں بکری ہم نے دی ہے، اس لیے کوئی غلط نہیں کیا۔ ایسے ہی اس زمانے میں جو درہم چلتے تھے تو اچھے سکے یتیم کے مال میں سے لے لے، اور پھر جو خراب سکے ہوتے تھے وہ یتیم کے مال میں گنتی پورا کرنے کے لیے ڈال دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا نہ کرو کہ تم خبیث کو اچھے سے بدل لو اور پھر اس میں ہیر پھیر کر جاؤ۔ یہاں خبیث اللہ تعالیٰ نے حلال مال کو بھی کہا ہے۔ کبھی کبھار شریعت میں حلال چیز کو بھی خبیث کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ لہسن کھا کر کوئی نماز میں نہ آئے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ لہسن کو اللہ کے نبی نے خبیث کہا ہے، جب کہ حلال ہے، اس کو کھانا جائز ہے، لیکن اللہ نے اس کو خبیث کہا ہے۔ تو خبیث کہہ دینے سے وہ چیز حرام نہیں ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر اس نے مال بدلا ہے، مال اس کا بھی حلال ہے، اس کا بھی حلال ہے، لیکن یہاں کہیں نہ کہیں بےمانی آ رہی ہے، تو اس کا وہ عمل اس چیز کو خبیث کر دے رہا ہے، اس کا وہ عمل، اس کا وہ کردار، اس کی وہ نیت بری اس مال کو خبیث کر دے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا نہ کیا کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور یتیموں کے مال کو اپنے مال میں ملا کر خلط ملط کر کے نہ کھایا کرو۔ ایسا بھی ہوتا تھا، آج بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ بھائی کا انتقال ہو گیا، بھتیجے موجود ہیں، چچا ہیں یا بڑے ابو ہیں، تو ان بھتیجوں کی دیکھ ریکھ کر رہے ہیں، تو اس کے مال کو اپنے مال میں ملا لیتے ہیں، چاہے بزنس کے پرپز سے یا کسی اور پرپز سے، اور بعد میں ہوتا یہ ہے کہ بھرپور بےمانی کرتے ہیں اس میں۔ تو اللہ نے کہا ان کے مال کو اپنے مال میں ملایا نہ کرو، اور ملا کر اس کو باطل طریقے سے نہ کھایا کرو۔
تو سوال یہ ہے کہ کیا حقیقت میں ہر حال میں یتیم کا مال ولی اپنے مال میں ملا نہیں سکتا؟ اگر اس کی نیت صحیح ہے اور حقیقت میں وہ یتیم کے مال کو ترقی دینا چاہتا ہے، بزنس کرنا چاہتا ہے اور اس کا بھی فائدہ چاہتا ہے، اس کی نیت اصلاح کی ہے اور اس میں بڑھوتری کی ہے، تو وہ بلا شبہ ملا کر تجارت کر سکتا، بڑھا سکتا، جائز ہے۔ لیکن اگر اس کی نیت صحیح نہیں ہے تو اس کے لیے ناجائز ہے، حرام ہے۔ باقاعدہ اللہ نے کہا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، ان کے مال کو اپنے مال میں ملا کر نہ کھایا کرو۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، اگر کوئی ایسا کرتا ہے یتیموں کے مال میں وہ ذمہ دار بنا ہوا اور خرد برد کرتا، اس میں بےمانی کی نیت اس کے اندر ہے، کہا اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حوباً کبیرہ، حوب کا مطلب ہوتا ہے گناہ، کبیرہ بڑا، یعنی کہ خود اللہ نے کہا یہ کبیرہ گناہ ہے کہ کسی یتیم کے مال میں چھیڑ چھاڑ کی جائے۔ یہ چھوٹا گناہ نہیں، کبیرہ گناہ ہے، اور باقاعدہ نص اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کسی گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس میں کہا جا رہا ہے انہ کان حوبا کبیرہ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہاں پر ایک چیز قابل غور یہ ہے، اللہ نے 2 بار یہ کہا اموالہم اموالہم، یتیموں کا مال، یتیموں کا مال۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا یتیم کوئی بچہ ہے 2 سال کا ہے، 2.5 سال کا ہے، ابھی 5 سال کا بچہ ہے، باپ کا انتقال ہوا، وراثت میں اسے مال مل گیا، اب اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچ رہا ہے، تو کیا اس 2.5 سال یا 5 سال کے بچے پر اس کے مال پر زکوٰۃ فرض ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس میں علماء نے 2 طرف 2 رائے اختیار کی ہے، لیکن دلائل سے یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یتیم بچہ جو ہے گرچہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کی ملکیت کو ثابت کیا ہے، اور قرآن نے یہ مانا ہے کہ یہ مال اس کا ہے، اب وہ چاہے 2 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، 10 سال کا، اس سے نہیں مطلب، مال اس کا ہے، اس کی ملکیت ثابت ہے۔ تبھی تو کہا جا رہا ہے کہ ان کے مال کو اپنے مال میں ملا کے نہ کھایا کرو، جب وہ بڑا ہو جائے تو ان کا مال انہیں واپس کر دو، یعنی صاف ہے کہ ان کی ملکیت کو قرآن تسلیم کر رہا ہے، اور جب ان کی ملکیت ثابت ہو گئی تو وہ مالک ہو گئے، اور ملکیت ثابت ہونے کے بعد ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ وہ چاہے 2.5 سال کا بچہ ہو، اگر وہ نصاب بھر کی زکوٰۃ کی مال کا مالک ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، کیونکہ اللہ نے زکوٰۃ فرض ہونے والی جو آیت اتاری ہے اس میں اللہ نے اس طرح کی کوئی شرط نہیں لگائی، بلکہ کہا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، ان کے مال میں سے لو زکوٰۃ کو جو ان کے مال کو پاک کرے گا، یعنی مالدار اگر آدمی ہے تو اس سے زکوٰۃ لیا جائے گا۔ یہاں اشکال یہ ہوتا ہے، شبہ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ جیسے نماز ہر آدمی پہ فرض نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے بالغ ہونا شرط ہوتا ہے، اس کے لیے مکلف ہونا شرط ہوتا ہے، سمجھدار ہونا ضروری ہوتا ہے، تو زکوٰۃ بھی ایک عبادت ہے تو اس کے لیے بھی یہ شرطیں ہونی چاہیے۔ تو علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ زکوٰۃ جو فرض ہوتی ہے یہ نماز کی فرضیت کی طرح نہیں ہے، نماز فی نفسی ہی انسان کے اوپر فرض ہے، اس کی جسمانی عبادت ہے، لیکن زکوٰۃ جو فرض ہے وہ فقیروں کی وجہ سے فرض ہے، فقیروں کے لیے فرض ہے، اس لیے اس میں وہ نماز کا طور طریقہ یا نماز کی چیز فٹ نہیں کی جائے گی، لہٰذا گرچہ بچہ یتیم ہے، چھوٹا ہے، کم عمر کا ہے، لیکن وہ مالدار ہے، اس کے پاس اتنی دولت موجود ہے جس میں زکوٰۃ فرض ہو سکتی ہے تو فرض ہوگا اور اس میں سے زکوٰۃ نکالا جائے گا۔ یہ مسئلہ اس سے اموالہم کے لفظ سے علماء نے ثابت کیا ہے۔ بہرحال اس میں یتیموں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے امت کو آگاہ کیا ہے کہ ان کے مال میں خرد برد نہ کیا جائے۔ یہ آج سامنے رکھیں اور آج کے ماحول میں آپ لوگوں کو دیکھیں، اکثر و بیشتر گھروں میں جہاں بھائیوں کا انتقال ہو جاتا ہے بھتیجوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں ان کے مال کو ضائع کر دینے کی، ہڑپ لینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ آیت، یہ قرآن کی آیت ان لوگوں کے سامنے ہونی چاہیے کہ اللہ نے اسے کبیرہ گناہ کہا ہے، کسی بھی طریقے سے ہیلے بہانے سے بھی آدمی ان کا مال نہیں کھا سکتا ہے۔ اللہ نے اسی میں آگے چل کے آیت نمبر 10 میں کہا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کر کے کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، دراصل وہ اپنے پیٹ میں
آگ کو کھا رہے ہیں، آگ کو بھر رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور یہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے، داخل ہوں گے۔ تو اتنا بڑا گناہ ہے یتیم کے مال کو ظلم کے ساتھ کھانے کا، اس لیے اللہ تعالیٰ بارہا اس کی تاکید کر رہا ہے کہ ان کے مال میں کسی طرح کی خرد برد نہ کی جائے، اس سے پوری امانت داری کے ساتھ جب وہ بڑے ہو جائیں واپس کر دیا جائے۔ اسی لیے یتیموں کی کفالت کا، ان کی ذمہ داری سنبھالنے کا ثواب بہت بڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، کہ جنت میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، ذمہ داری سنبھالنے والا، کفالت کرنے والا ایسے قریب ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں قریب ہیں۔ اسی بنیاد پر یتیم کی کفالت کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یتیموں کا خیر خواہ اور ان کے متعلق حساس بنائے، ان کے اموال اگر ہمارے سپرد ہیں تو امانت داری سے ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم۔